بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ پہلے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جو شان اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ماقبل سے کیا ربط ہے۔ تو ربط اس کا بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بنی نوع انسان کو عبادت کا حکم دیا تھا، اور پھر عبادت کی ترغیب دیتے ہوئے اور عبادت کے محرکات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان پر کی گئی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میں نے کس طریقے سے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش اتاری اور پھل پیدا کیے، اور پھر آخر میں فرمایا تھا کہ میں نے سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا تاکہ بندے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان میں عبادت کا جذبہ پیدا ہو، تو یہاں پر بھی انہی نعمتوں کے بیان کا تسلسل ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرما کے ایک تو انسان پر یہ چیز واضح فرمائی کہ انسان میری اتنی محبوب مخلوق ہے کہ جب میں نے پوری کائنات کو بنایا تو میں نے کن کہہ کے بنایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات کو کن کہہ کے بنایا، لیکن جب انسان کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ یعنی اتنی میں نے تم پر اے انسان اتنا کرم فرمایا کہ میں نے تیری تخلیق کو ایک منفرد انداز سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر انسان پر یہ بات واضح فرما دی کہ تمہارے جد امجد کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا تھا کہ فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔
جو معصوم مخلوق ہے وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں، اس واقعہ کا تذکرہ انہی انعامات کے بیان کا تسلسل ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا، رَبُّكَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ لے کا معنی واسطے، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے فرشتوں سے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، جعلہ کا معنی بنانا، جاعل اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل، کاتب وغیرہ، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ جو ہے یہ اصل میں فعیل بمعنی فاعل ہے، فاعل اصل میں خالف، خلیفہ جو ہے وہ خالف کے معنی میں ہے، اور تے یہاں پر تاکید کے لیے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میں یخلف غیرہ، جو کسی کی جانشینی کرے، بجنوب منابہ، بجنوبہ منابہ، اور اس کا نائب بن جائے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یاد کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت، یہ جو از ہے اس سے پہلے اذکر کا فعل محذوف ہوتا ہے، یاد کیجئے۔ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے۔ حضرت ضیاء الحمد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نسبت ہے نا ربو کا، تیرا رب، یہ نسبت محبت ہے، یہ اضافت تشریفی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن میرے کملی والے جو ربوبیت کا تعلق آپ کے ساتھ ہے نا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ میری ربوبیت کی جو برکھا آپ پہ برستی ہے وہ کسی اور پہ نہیں برستی۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک یہ ہے کہ رب فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ نسبت محبت ہے، یہ تشریفی ہے، اضافت۔ اقبال نے بڑا زبردست ایک شعر کہا، سارے شعر اس کے بڑے زبردست ہیں، بہرحال اس پس منظر میں وہ کہتا ہے خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست۔ کہ خلق، تقدیر اور ہدایت ابتدا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس ابتدا کی انتہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، اور کائنات میں میرے رب کے جلوے مٹی کے ذرے میں بھی نظر آتے ہیں۔ کائنات بنائی، بڑی حسین و جمیل بنائی، لیکن تخلیق ابتدا ہے۔ جب اللہ کی تخلیق نقطہ عروج کو پہنچی تو پھر ذات مصطفیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر، اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی، بندوں کے مقدر بنائے، کائنات کے اندازے مقرر کیے۔ جب تقدیر انتہا کو پہنچی تو پھر مصطفیٰ کی ذات بنی۔ اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت جبلی بھی دی، ہدایت اقتصابی بھی دی، اور بڑے بڑے طالبین ہدایت، بڑی بڑی ہدایت ملی۔ لیکن جب اللہ کی دی ہوئی ہدایت اپنے آخری نقطے کو پہنچی تو پھر ذات مصطفیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے مثال شعر ہے، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست۔ تو ربو کا میں اس اضافت محبت کا ذکر ہے۔ میرے محبوب یاد کیجئے جب تیرے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض، یہ جو ملائکہ ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نورانی مخلوق ہیں،
جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ یہ ہم کسی بندے کو مجازن کہہ دینا کہ فرشتہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ملائکہ ہی اچھے انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا، اور انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے، یہ انسان تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جناب ملائکہ جو ہیں انسانوں میں سے جو لوگ اچھے ہیں وہ فرشتے ہیں اور جو برے ہیں وہ جن ہیں، یہ بات اسلامی تعلیمات کے اور نصوص قطعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اس طرح ملائکہ بھی ایک مخلوق ہیں، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ تو ایکچولی یہ ہوتا ہے، آپ فرض کریں ایک بندہ کہیں پر کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو وہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے، یہ اس کی نیابت ہوگی۔ یا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا کوئی قائم مقام ہو گیا، یہ خلیفہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو زمین پر میرے احکامات کو نافذ کرے گی۔ یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا یہ ہے مقصد خلافت۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود تو آ کے اپنے احکامات کو نافذ نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے یا میرے احکامات کو نافذ کرے گا، میں اس مخلوق کو بنانے والا ہوں۔ باقی بہت سی باتیں اس پس منظر میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ باتیں ظن و تخمین پر مبنی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنا جانشین بنایا، اس میں ایک انسانی عظمت کا شرف بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے محبت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ جب میں اس سے محبت کروں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ یہ بھی اس خلافت کا ایک پہلو ضرور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں۔ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل، حمزہ استفہام کا کیا، تجعل اسی جائل اس میں فاعل ہے، یہ تجعل مخاطب ہے، کیا تو بنائے گا فیہا یعنی فی الارض زمین میں، من یفسدو، من جو یفسدو فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، سفاکہ کا معنی ہوتا ہے بہانا، اور یہ صرف خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی بہانے کے لیے۔ اب سفک الماء نہیں کہہ سکتے، سفک الدم کہیں گے، دماء دمن کی جمع ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور یسفک الدماء، خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ۔ یعنی تسبیح کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے اس کی نفی کرنا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ تسبیح ہے۔ اور تحمید کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے شایان شان ہے اسے اللہ کی ذات میں ثابت کرنا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار عالم
ہم تیری تسبیح کے ساتھ تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کے گن گاتے ہیں، گانے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری اور پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیری اے اللہ ہم تیری تقدیس و تعمید کے گن گاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں ہی یہ منصب کیوں نہیں سونپا جا رہا کہ ہم یہ خدمت سر انجام دیں جس کے لیے تو ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا، اس کا کیا سبب تھا؟ تو اس کا سبب حسد نہیں تھا، اس کا سبب حسد نہیں تھا، کیونکہ حسد ایک انسانی بشری کمزوری ہے، اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتے حسد نہیں کر سکتے، فرشتے معصوم ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اہل علم لوگ ہیں، وہ جاہل ہی ہیں لیکن اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب حضرت آدم فرشتوں نے حسد کیا۔ کوئی حسد نہیں کیا۔ دیکھیں، نہ حضرت آدم نے کوئی حسد کیا، نہ فرشتوں نے کوئی حسد کیا۔ حضرت آدم معصوم ہے اور فرشتے بھی معصوم ہیں، تو فرشتوں نے حسد نہیں کیا۔ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے جو بات سمجھی وہ کہہ دی، جو بات سمجھی جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو دیکھیں سرکار نے فرمایا المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ یعنی آپ سے ایک بات کہی گئی کہ بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنی رائے دے دیں، وہ مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن بندہ امانت داری سے اپنی رائے دے دے۔ تو فرشتوں نے وہ کہا جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا۔ کس بنیاد پر؟ یا تو پہلے یہاں جن آباد تھے اور وہ بڑی خون ریزیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو دھکیل دیا جنگلوں میں اور صحراؤں میں، ادھر دھکیل دیا۔ انہوں نے انسانوں کو جنوں پر قیاس کر لیا، یا جب ان کو پتہ چلا کہ انسان کی ساخت یہ ہوگی، انہوں نے پھر یہ بات کہہ دی کہ پروردگار تو فرشتہ تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اس ایسی مخلوق کو جو فساد کرے گا۔ یعنی انہوں نے جو بات کہی اپنے خیال کے مطابق صحیح بات کہی تھی، اس کی بنیاد حسد نہیں تھا کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، اس کی بنیاد ان کی رائے تھی جو صحت پر مبنی نہیں تھی۔ اب اللہ پاک نے ان کا جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک تحکمانہ بات فرمائی۔ قالا، اللہ پاک نے فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ یعنی تم نے انسان کا ایک پہلو تو دیکھا لیکن تمہیں دوسرے پہلو کا علم نہیں ہے کہ یہ میری وہ مخلوق ہوگی جو بھوکا رہ کر کھانا کسی بھوکے کو کھلا دے گی، یہ میری وہ مخلوق ہوگی جو میری محبت میں تڑپے گی، جو میرے وصال کے لیے ان میں ایک تڑپ پائی جائے گی۔ اور تم نے نہیں دیکھا کہ اسی انسان میں میرے انبیاء جائیں گے، میرے انبیاء ہوں گے، اور اتنی عظمتوں والے انسان ہوں گے کہ فرشتے ان پر رشک کریں گے۔ انی عالم من اللہ انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحکمانہ جواب دے دیا۔ اب فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، وعلم، اور سکھا دیا۔ کس نے سکھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، الاسماء اسم کی جمع ہے نام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ کلہا یہ اس کی تاکید ہے، سارے کے سارے، سب۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ان سب کے نام
اور ان کی حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ مثلا اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ درخت ہے، یہ گھاس ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیں۔ کیونکہ آپ یہ نہ سوچنا کہ بندہ تو سیکھتے ہوئے بہت دیر لگاتا ہے۔ جب بندہ سیکھتے ہوئے دیر لگائے تو بندے کا اکتسابی علم ہوتا ہے، اور جب میرا رب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پھر وہاں پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے جان لیا کہ زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے۔ اللہ پاک نے سارے نام سکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ثم پھر ارادہ پیش کیا ہم انہیں، یعنی ان چیزوں کو، علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال پس فرمایا، انبئونی، یہ امر کا صیغہ ہے۔ نباؤن کہتے ہیں خبر کو، انباء خبر دینا، انبئو امر ہے خبر دو، بتاؤ، نی مجھے، بے اسماء ہاؤلاء، بے اسماء یعنی نام، ہاؤلاء ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچ بولنے والے۔ یعنی ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائیں، اور فرشتوں کا جو مدعا تھا کہ ہم زمین میں خلافت کے فرائض سر انجام دیں گے، نئی مخلوق فساد کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو ان پر واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام تو سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو تھے، فرشتوں کو تو نہیں سکھائے تھے، تو فرشتوں کو نہیں آئے تو اس میں پھر حضرت آدم کی برتری کیسے ثابت ہو گئی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو نام سکھائے تھے چیزوں کے، وہ کسی الگ جگہ پر نہیں سکھائے تھے، بلکہ سکھائے فرشتوں کی موجودگی میں ہی تھے، لیکن فرشتوں میں وہ ملکہ نہیں تھا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ثابت فرمانا چاہتا تھا کہ خلافت کے لیے جو ملکہ میں نے اس پیکر خاکی کو دیا ہے، اس انسان کو دیا ہے، اپنے خلیفہ کو دیا ہے، وہ میں نے تمہیں نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے ہمارے پروردگار، لا علم لنا، لا علم ہمیں علم نہیں ہے، الا مگر، ما علمتنا، ما جتنا، جو کچھ، علمتا تو نے سکھا دیا، نا ہمیں، یعنی یہ ہے فرشتوں کی خصلت اور فرشتوں کی جبلت کہ انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی، انہوں نے اپنی بات پر وہ ڈٹے نہیں ہیں، بلکہ یوں ہی انہیں ایک بات سمجھ آئی، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں پاکی کے گن گائے کہ پروردگار عالم تو پاک ہے ہر عیب سے، تیرا ہر عمل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں علم سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرشتوں نے جو رائے دی تھی وہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق دی تھی، اس کی بنیاد ان کا محدود علم تھا، حسد نہیں تھا، کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ رائے دی تھی۔ انکا انت العلیم الحکیم، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم اور پوری حکمت والا۔
یہ علیم اور حکیم دونوں جو ہیں یہ صفت کے صیغے بھی ہیں اور مبالغہ کے بھی. صفت میں دوام پایا جاتا ہے اور مبالغہ میں انتہا پائی جاتی ہے. یعنی ایک بندہ سخی ہے، یا تو وہ بڑی تھوڑی تھوڑی سخاوت کرتا ہے، سخاوت ہمیشہ کرتا ہے لیکن بڑی تھوڑی تھوڑی کرتا ہے، تو اس میں صفت ہے، مبالغہ نہیں ہے. ایک بندہ ہے وہ موڈی ہے، اس کا موڈ ٹھیک ہوا سب کچھ لوٹا دے گا، موڈ ٹھیک نہیں ہوا کچھ بھی نہیں لوٹائے گا. اس میں مبالغہ ہے، صفت نہیں ہے. اس بات کو ہر جگہ پر ملحوظ خاطر رکھنا ہے ان چیزوں کو. تو علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہر وقت جانتا ہے. اور حکیم کا مطلب یہ ہے اس کا ہر کام بے پناہ حکمتوں پر مبنی ہے اور ہر مرتبہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا، اللہ کے علم و حکمت کو بیان کر دیا کہ پروردگار عالم ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں وہ ملکہ ہی نہیں رکھا تھا جو ملکہ حضرت آدم میں رکھا گیا تھا. وہ اقبال نے کہا تھا مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ جو اللہ نے بندے میں تڑپ رکھی ہے نا اپنی محبت کی، یہ بندے کا خاصہ ہے، کسی اور مخلوق کا نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا آدم، اے آدم، انبئ اسی نبا ان سے امر کا صیغہ ہے، انبئو جمع تھا، انبئ واحد ہے، خبر دو ہم انہیں، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، انہیں بتاؤ کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. اور مفسرین کہتے ہیں خصوصیات بھی بتا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو چیزوں کے بارے میں بتاؤ. فلما انبأہم، فلما پس جب، انبأہم خبر دے دی انہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے، انباء کا فاعل حضرت آدم، جب حضرت آدم نے خبر دے دی باسمائہم ان کے ناموں کی، قال اللہ پاک نے فرمایا الم اقل لکم، الم اقل حمزہ استفہام کا ہے کیا، لم اقل میں نے نہیں کہا تھا، قال یقول کہنا، لم اقل نفی کے لیے آ گیا، میں نے نہیں کہا تھا، لکم تمہیں، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب ہوتا ہے جو چیز عقل اور حواس میں نہیں آتی، میں جانتا ہوں زمینوں آسمانوں کی مخفی چیزوں کو. مطلب کیا ہے؟ ایک چیز یاد رہے کہ غیب کا تعلق خالق سے نہیں مخلوق سے ہوتا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، غیب بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. تو فرمایا میں جانتا ہوں زمین و آسمانوں کے غیب کو. مطلب کیا ہے؟ تم نے صرف حضرت آدم کے وجود کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے بنے گا، کیا ہوگا، اور میں ان صلاحیتوں کو جانتا ہوں جو میں آدم کو عطا کروں گا، جو میں ان کو عطا کروں گا، جو تمہیں نظر نہیں آتی. میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیبوں کو. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اب فرشتے جو تھے وہ اپنی بات سے ڈر بھی تو سکتے تھے نا کہ ہم نے یہ اللہ کو کیا بات کہہ دی، کہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر جلال نہ آ جائے. تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ بدا کا معنی ظاہر کرنا، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تم نے جو کہا مجھے علم ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قتمہ کا معنی چھپانا، اور ما جو تم ہو تکتمون چھپاتے، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں. اب دیکھیں فرشتے چھپا کیا رہے تھے؟
فرشتے چھپا کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں کے دل میں کوئی اور بات تھی. اس کا ذکر اللہ نے پہلے فرما دیا، الا ما علمتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نے مجھے جو بات کہی تھی اس کی طے میں کوئی حسد نہیں تھا، تمہارا محدود علم تھا. تم نے جو بات کہی کسی بری نیت سے نہیں کہی، اپنی محدود علم کی بنیاد پر کہی تھی، اس لیے تم خوف نہ کھاؤ. میں بہتر جانتا ہوں تمہارے دلوں میں تم نے جو کچھ کہا تھا، جو چھپایا ہوا تھا، جو اس کی بنیاد بنی تھی، وہ تمہاری کم علمی تھی، تمہاری سوء نیت نہیں تھی. ما تکتمون، جو کوئی تم چھپاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی، یعنی اس سے ہم علم کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں علم کی فضیلت کیا ہے. فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، معصوم ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا، اس علم کو ان کی برتری کا سبب بنا دیا. اب اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ، اور جب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس منظر کو جب قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کیا کہا؟ اسجدوا، سجدہ کرو. امر کا صیغہ ہے اسجدوا. یہاں بہت سے مباحث ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ جو ہے یہ انتہائی عاجزی اور انتہائی انکساری کا نام ہے. انکساری آپ رکوع میں بھی کرتے ہیں، انکساری آپ سجدے میں بھی کرتے ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سجدہ سے مراد انحنا ہے کہ فرشتے جھک گئے تھے آدم کے سامنے. بعض نے کہا نہیں، سجدے کا مطلب ہے پیشانی کو زمین پر رکھ دینا. اچھا، اب یہ جو سجدہ ہے حضرت آدم کو کیا گیا تو یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا. جیسے حضرت یوسف کو بھی ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کیا. اگر سجدہ تعظیمی، اگر مطلق سجدہ شرک ہوتا تو یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی جاہل بندہ کسی بندے کو سجدہ کرتا ہے، معبود سمجھ کے کرے گا تو شرک ہوگا، وہ سجدہ عبادت ہو گیا. اگر کوئی بندہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا. حرام ہوگا، حرام، شرک نہیں ہوگا. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا سجدہ تعظیمی تو کسی بھی شریعت میں جائز نہ ہوتا. تو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. جب ایک صحابی گئے کسی بادشاہ کے پاس، واپس آئے تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. ایک محبت کا انہوں نے اپنی طرف سے اظہار کیا. سرکار نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے. تو اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام، شرک نہیں ہے. کیونکہ اگر شرک ہوتا تو کسی بھی شریعت میں جائز نہ ہوتا. اب آ جائیں، حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا، یہ ان کی تعظیم بجا لائی گئی. اور امام فخر الدین رازی نے ایک مقام پر لکھا، تیسرے پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا،
لِأَنَّ فِي جَبْهَتِهِ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت آدم کی پیشانی میں رسول کریم علیہ السلام کا نور جلوہ گر تھا، تو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے ابلاس سے نکلا ہے، ابلاس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، تو یہ نام ہے، یہ یعنی ابلیس کا ایک لقب ہے، عزازیل کا ایک لقب ہے جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یوں لگتا ہے جیسے آپ کہیں بھئی پوری جماعت آ گئی لیکن زید نہیں آیا، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ دیکھیں بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی نظریہ اور رائے کسی ایک لفظ کی جاتی روشنی میں مبہم چیز کو سمجھا جاتا ہے، مبہم چیز کا حکم مفصل چیز پہ نہیں لگایا جاتا۔ یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، پھر اس نے کسی بچے کو کہا کہ بیٹا مجھے پانی دو۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس نے کہا تھا بیٹا مجھے پانی دو، اور بیٹا کا یہ مطلب ہوتا ہے فلاں لوگوں دیکھ لو، فلاں لوگوں دیکھ لو، فلاں لوگوں دیکھ لو، تو لہذا ثابت ہوا کہ اس کا بیٹا تھا۔ پھر جب اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹے کا لفظ تو مشترک ہے نا، بندہ سلبی بیٹے کے لیے بھی بولتا ہے، شفقتاً بھی چھوٹے کو کہہ دیتا ہے۔ تو بھائی مفصل کی روشنی میں ذو معنی چیز کو سمجھیں، ذو معنی چیز کو مفصل کے کھاتے میں مت ڈالیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب جو مستثنا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متصل ہوتا ہے، ایک منقطع ہوتا ہے۔ متصل جنس سے ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ساری جماعت آ گئی مگر زید نہیں آیا، یہ مستثنا متصل ہے۔ اور ایک منقطع ہوتا ہے کہ ساری قوم آ گئی گھوڑا نہیں آیا، یہ مستثنا منقطع ہے۔ یہاں پر مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے، سوال یہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنی ہوں گی دوسرے دلائل، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو فرشتے ہیں ان کو میں نے نور سے پیدا کیا، جبکہ جو ابلیس تھا اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس نے خود کہا نا تو نے مجھے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو آگ سے فرشتے پیدا نہیں ہوتے، آگ سے جن پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں کے بارے میں فرما دیا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ واضح حکم آ گیا نا، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم دیا جائے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور تیسری دلیل یہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مشرکوں سے کہ تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا لیا تھا، تو ابلیس کی ذریت ہے، فرشتوں کی ذریت نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب واضح ایک نص کے مقابلے میں کوئی قیاس نہیں چلے گا، تو ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اب جب حکم فرشتوں دیا گیا تھا فرشتوں کو، تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، باقی جو ہے نا یہ وہ فرشتوں کا معلم تھا اور قدم قدم پہ سجدہ کیا، یہ سب ہی گھر کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نا کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، یہ ایسی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، معلم ملائکہ نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو جب اعلیٰ کو حکم دے دیا گیا تو ادنا تو اپنے آپ اس میں آ گیا نا، تو ادنا اپنے آپ اس میں شامل ہو گیا، تو اس لیے یہ اس حکم میں شامل تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ابا، اس نے تکبر کیا، اور ابا جو ہے نا
یہ اس انکار کو کہتے ہیں جس میں تکبر پایا جائے۔ ایک بندے کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس نے انکار کر دیا، اس کو ابا نہیں کہیں گے۔ اس نے انکار کیا تکبر کی بنیاد پر، آگے وضاحت کیا واستکبر، اور ابا کی بنیاد کیا تھی؟ اس کا استکبار، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا اور تکبر کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ، کانا کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی حالت کو بدلنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کان الفقیر غنیا، یعنی سار الفقیر غنیا، کہ فقیر جو ہے وہ امیر ہو گیا۔ کانا کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کانا من الکافرین، کہ یہ بات جب اس نے کی نا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس کی تمام عبادتیں کسی کام نہ آئیں جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ایک فرقہ ہے یزیدیہ، ان کو کہتے ہیں، وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے عبادت خانے ہیں، عراق میں تو ہیں، میں نے سنا کہ کراچی میں بھی ان کا ہے سسٹم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس تھا یہ اتنا بڑا مواحد تھا، توحید پرست، کہ اس نے اللہ کے کہنے کے باوجود بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ او بھائی، عبادت غیر خدا کو سجدہ کرنا نہیں ہے، عبادت رب کا حکم ماننا ہے۔ رب فرمائے سجدہ کرو تو سجدہ کرنا عبادت ہوگا، رب فرمائے کہ سجدہ نہ کرو تو سجدہ نہ کرنا عبادت ہوگا۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے اپنے ذوق کی بات مانی تھی، اس نے اپنے مزاج کی بات مانی تھی، جو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اگر کانا بمانا سارا ہو تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس کی تمام عبادتیں دری کی دری رہ گئی۔ اور ایک قول یہ ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی یا تو علم الہی میں کافروں میں سے تھا، یا اس وقت بھی اس کے دل میں ایمان نہیں تھا جب وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ تو کانا میں یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کرنا، امر کا صیغہ ہے، تو رہ، تو سکونت اختیار کر، انتا، تو، وزوجوکا، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں۔ وَكُلَا، کل امر کا صیغہ کھانا، کھا، کلا تثنیہ ہے، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، یعنی جنت میں سے، رغدن، بلا روک ٹوک، ہے سو، جس بھی حیثیت سے، شئتما، تم چاہو، یعنی جنت میں رہو اور جنت کی جو بھی تم نعمتیں کھانی چاہو وہ کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا، قریب نہ جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا، فا یعنی اس پر جو حکم پھر مرتب ہوگا، پس تکونا، تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں سے، کہ جنت کی جو بھی نعمتیں کھانا چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایکچولی قریب نہ جانا ایک مبالغے کا انداز تھا، جیسے کہا گیا کہ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، مطلب سوچو بھی نہیں۔ تو اگر حضرت آدم اس درخت کے قریب سے گزرتے تو یہ منع نہیں تھا، کھانا منع تھا۔ فکولا، اس کھاؤ، اس درخت میں سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک مبالغے کا اسلوب ہے۔ تو اللہ پاک نے انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ اب اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ اس کا کیا سبب تھا؟ ممکن ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کا امتحان لینا چاہتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک منصوبہ اس کائنات میں چلتا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، تو وہ اس منصوبے کا حصہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان حضرت آدم سے
اور حضرت حوا سے یہ فرمایا کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہاں فتکون سے مراد یہ ہے، دیکھیں کسی چیز کو گناہ کہنے کے لیے ارادہ شرط ہوتا ہے، عمد شرط ہے۔ اگر تم عمدن اس کے قریب جاؤ گے تب تم ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذلت جو ہے یہ کہتے ہیں استرسال الرجل من غیر قصد، بغیر ارادے کے بندے کا پاؤں پھسل جائے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان و شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما، اس میں سے جو، کانا، دونوں تھے، فی ہے، جس میں، یعنی شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ کیسے پھسلایا؟ سورہ الاعراف میں اس کی تفصیل ہے کہ اس نے جا کر حضرت آدم سے ایسی باتیں کی کہ اگر تم اس درخت میں سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا وہ حکم بھول گئے جو ان کو دیا گیا تھا، اور قرآن نے کہا دوسرے مقام پر فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور اس جنت سے نکال دیا، یعنی وہ سبب بنا اس کا، جس میں وہ پہلے، جس مقام میں، جس مرتبے میں وہ پہلے تھے، اس سے ان کو اس نے نکال دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب یہاں پہ ایک چیز یاد رہے کہ یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں زندگی ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ عرش پر حضرات اہل بیت کی اسماء گرامی لکھے ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، کہ ان ناموں کی طرف حسد کے ساتھ نہ دیکھنا ورنہ تم اپنے مقام پر باقی نہیں رہو گے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ چو آدم نظر کرد بحسد، جب حضرت آدم نے اہل بیت کے ساتھ حسد کیا تو تب اللہ پاک نے انہیں استغفر اللہ جنت سے نکال دیا۔ یہ سب بنائی ہوئی جھوٹی کہانیاں ہیں، حیات القلوب وغیرہ میں لکھی ہوئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت آدم معصوم ہیں، حسد نہیں کر سکتے۔ حسد انسانی، ایک غیر معصوم انسان کی کمزوری ہے، حضرت آدم معصوم ہیں، تو ان پر حسد کا الزام لگانا ایک کھلی ہوئی گمراہی اور بندے کی لادی نیت کی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا تھا فَنَسِيَا، کہ وہ بھول گئے تھے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے کہا اتر جاؤ، ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، جب تم زمین پہ جاؤ گے نا، بَعْضُكُمْ، تم میں سے بعض، لِبَعْضٍ، بعض کے لیے عدوٌ، دشمن ہوں گے، یعنی انسان شیطان کا دشمن ہوگا اور شیطان انسان کا دشمن ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بندوں میں دشمنی چلے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کا سبب کیا ہے وہ آگے بیان فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقرن، ٹھہرنا ہے۔ مستقر کہتے ہیں وہ ہے نا، ایک جگہ پر آتا ہے مستقرم و مقامہ، مستقر یہاں بندہ عارضی ٹھہرتا ہے اور مقام یہاں بندہ ہمیشہ ٹھہرتا ہے۔ تو مستقر کا معنی یہ ہے تم نے یہاں دنیا میں ٹھہرنا ہے۔ بندہ اپنے ٹھہرنے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں فساد آتا ہے، تو اپنے ٹھہرنے کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم نے فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، دنیا میں رہ کر تم نے ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تلقیٰ کا معنی ہوتا ہے استقبالا، کسی چیز کا استقبال کرنا، اور پھر اس کا معنی بن گیا کسی چیز کو لینا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کلمات، کچھ باتیں، کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، یعنی حضرت آدم سے جو وہ ایک نسیاناً ایک بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو معاف کر دیا۔ فتاب علیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ اس میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان کلمات کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے وہ کلمات پڑھے تھے، کب پڑھے تھے اس کی کوئی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم روتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے۔ ایک قول یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آپ نے دعا مانگی، کلمات وہ تھے۔ اور ایک قول یہ ہے جسے امام سیوطی نے درج کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے سرکار کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ فتاب علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ انہ التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا، الرحیم، اور یہ وہی صیغہ ہے صفت اور مبالغہ، بے حد اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کل اہبطوا منہا جمیعا، اب دیکھیے، کل اہبطوا، ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سارے کے سارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلمات پہلے سکھائے، توبہ پہلے قبول ہوئی، اور زمین میں اترنے کا حکم بعد میں دیا۔ حضرت آدم سزا کے طور پہ زمین پہ نہیں آئے تھے، اللہ نے خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ۔ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ کلمات پہلے سکھائے تھے، توبہ پہلے قبول ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ آنے کا حکم بعد میں دیا تھا۔ اگر حضرت آدم زمین پر بھی آ کے روتے رہے ہیں تو اس کو خشیت الہی کہا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ، حضرت آدم کی توبہ پہلے قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات قرآن کریم کے اسلوب کے خلاف ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے کہا اتر جاؤ سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے گی تمہارے پاس، یعنی کون سے مراد ہے؟ تمام انسان جو حضرت آدم کے صلب میں تھے، آئے گی تمہارے پاس منی، میری طرف سے، خدا یا ہدن، ہدایت، فمن اتبع، فمن پس جس نے، تبع پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف جو ہے مستقبل کا ہوتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے، اور حزن مستقبل کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں زمین میں بھیج رہا ہوں، اے انسانوں، میں تمہیں زمین میں بھیج رہا ہوں، لیکن تمہارے پاس میرے انبیاء ہدایت لے کے آتے رہیں گے۔ جو بندہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا میں اسے سکون سرمدی عطا کروں گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو،
اولئک اصحاب النار، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجتے ہوئے انسان کے بارے میں اپنا منصوبہ واضح کر دیا تھا کہ انبیاء آئیں گے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا، جو انبیاء کی پیروی نہیں کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے